بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آل محمد واہل بیت الطاہرین اما بعد اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ مرکز نور بادشاہ کے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ تمام اسلامی بھائیوں بزرگوں کی خدمت میں اسلامی عقیدت کے بعد آج 36 رمضان المبارک ہے، تو رمضان کے حوالے سے آج آپ کے خدمت میں جو ہے ماہ رمضان المبارک کے کچھ مسنون افعال ہیں، وہ فقہ احمد کی روشنی میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے، آپ کی جو مسنون افعال ہے روزے کے حوالے سے، تو ان میں سے یہ ہے کہ مسنون افعال رمضان المبارک میں سحری کھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، سحری کھانا میری بہترین سنت ہے۔ دوسرا جو ہے سنت جو ہے غروب آفتاب کے یقین ہو جانے کے بعد افطار کرنے میں جلدی کرنا، یعنی کہ وقت مغرب ہو گیا، غروب آفتاب ہوا تو مزید تاخیر نہیں کرنا ہے، افطار کرنے میں جلدی کرنا بھی سنت ہے۔ تیسری سنت ہے بادل چھا جانے اور پہاڑوں سے ڈھکے ہوئے آفاق والے مقامات میں افطار میں تاخیر سے کام لینا، یعنی کہ زیادہ بادل چھائے رہتے ہیں، پہاڑی علاقہ ہوتے ہیں، تو وہاں پر اگر موسم اگر آلود ہو تو اس وقت تھوڑا تاخیر سے کام لینا ہے۔ لیکن آج کل جدید دور میں جو ہے گھڑی ہے تو وہ بھی مسئلہ نہیں رہتا ہے، تاہم یہ بھی فقہ کا حکم ہے، سنت ہے۔ چوتھا جو ہے افطار جو ہے کھجور سے کرنا سنت ہے، یا پانی سے افطار کرنا سنت ہے۔ 5ویں نمبر پر جو ہے افطار کرتے وقت اس مقبول اور خوبصورت ترین دعا کا پڑھنا سنت ہے، یعنی کہ کھجور ہو، پانی ہے، یا کوئی دوسرا چیز ہو، کھانے سے پہلے اللہم لک صمت و بک آمنت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اس کے بعد جو ہے مسنون افعال میں جو ہے دیگر تمام مہینوں کی نسبت رمضان میں جب بھی موقع ملے قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور ساتواں جو سنت ہے ذکر الہی بجا لانا، ذکر خفی ہو، ذکر جلی ہو، ذکر سری ہو، ذکر غیب الغیوب ہو، ذکر قلبی ہو، جو بھی ذکر ہو، ذکر کا زیادہ زیادہ زبان پر جاری رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ اس کے علاوہ رمضان میں اعتکاف کرنا بہترین سنت ہے۔ اور اگر ٹھنڈے ایام میں ہو، موسم یعنی کہ موسم اگر ٹھنڈ ہو تو پورا کے پورا مہینہ اعتکاف رکھنا سنت ہے، نہیں تو کم از کم رمضان کے آخری 10 ایام روزہ رکھنا زیادہ تاکیدی پہلو رکھتا ہے، سنت ہے۔ اس کے علاوہ رمضان میں مسواک کرنا ہر وضو کے ٹائم پر جو ہے شاہ سید علیہ رحمہ فقہ فرماتے ہیں، اگرچہ یعنی کہ مسواک جو ہے وہ چھڑی سے کیوں نہ ہو، وہ تر ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی مسواک کر سکتے ہیں، تو یہ بھی بہترین سنت میں شامل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی میری ایک سنت پر عمل کرے گا تو اس کے لیے 70 شہیدوں کا ثواب عطا ہوگا۔ تو یہاں پر فقہ احمد کی روشنی میں کل 9 مسنون افعال ہیں، تو 9 کے 9 مسنون افعال پر عمل کریں گے تو بے شمار ہمیں ثواب حاصل ہوں گے۔ تو یہ ہے تعلیمات صوفیہ نور بادشاہ، جس کا ماخذ قرآن و حدیث ہے، تو روزے کے مسنون افعال اب تک پہنچایا ہے۔